اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد۔ رحمت سحر میں ہم آپ کو کراچی اسٹوڈیوز سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ لاہور اسٹوڈیوز سے اس رحمت سحر کا آغاز ہو چکا ہے۔ صفدر علی محسن صاحب اور نوشاہی صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں رحمت سحر کا آغاز کرتے ہیں۔ اللہ کے بابرکت ناموں کے ساتھ الحمدللہ اس رحمت سحر کا آغاز کیا جاتا ہے۔ اور کراچی اسٹوڈیوز میں آج جو موضوع ہے رحمت سحر کا وہ رزق حلال ہے۔ رزق حلال ناظرین گرامی، ہر شخص اس بات کی تگ و دو میں مصروف نظر آتا ہے کہ وہ کسی بھی طرح رزق جو ہے اپنے گھر لے آئے، اپنے بچوں کو کھلا دے، اس تمیز کے بغیر، اس آگہی کے بغیر کہ یہ اس میں حلال کتنا ہے اور حرام کتنا ہے۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ جناب ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، ہم تو دن رات دعائیں کرتے ہیں، ہم نے بہت سوں سے کہا کہ ہمارے لیے دعائیں کریں، ہماری دعائیں نہ جانے کیوں قبول نہیں ہو رہی۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ اس حوالے سے ذہن میں مستحضر ہو رہی ہے، وہ پیش کر دوں کہ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص کعبۃ اللہ کا جو غلاف ہے اس کو پکڑ کر پکار رہا ہے، یا رب یا رب یا رب یا رب کی صدائیں بلند کر رہا ہے، اور اس کے جو بدن پر لباس ہے وہ حرام کا ہے، اس کے پیٹ میں جو لقمہ ہے وہ حرام کا ہے، اور جو کھاتا پیتا ہے، جس طرح رہتا ہے، وہ سب حرام کی کمائی سے اس کو میسر ہے، تو اس کی دعا کس طرح قبول ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ رزق حلال کس قدر اہمیت کا حامل ہے، جسے ہم نے غیر اہم سمجھا ہوا ہے اور اپنی عام زندگی میں ہم اسے بالکل اہمیت نہیں دیتے۔ آج ہم رزق حلال کی اہمیت پر بات کریں گے، قرآن کریم سے جو اس کی فضیلت ہے اور جو اس کے بارے میں حکم ہے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیں گے، دنیاوی اور اخروی فوائد جو ہیں رزق حلال کے اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے، اور ضمناً اس سے متعلق چند اور سوالات شامل کریں گے تاکہ مزید جہتوں پر سوالات قائم کر کے اس موضوع کی وضاحت ممکن ہو سکے اور اس موضوع کو ہم ڈسکرائب کر سکیں۔ آج انشاءاللہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں رحمت سحر کی شان، رحمت سحر کی پہچان، آپ کے اور ہمارے ہر دل عزیز اور انتہائی محترم و مکرم شخصیت زینت الفقہاء استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی محمد اکمل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ مصطفیٰ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرے دائیں جانب تشریف فرمائے ہیں ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر، ایک ایسے ریلیجس اسکالر ماشاءاللہ جو بہت تحقیق کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں اور بہت دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، قرآن کے دلائل کے ساتھ، احادیث مبارکہ کے دلائل کے ساتھ ماشاءاللہ بہت عمدہ محقق ہیں، بہت عمدہ مصنف ہیں، بہت عمدہ استاذ ہیں ماشاءاللہ۔ آپ کے سینکڑوں تلامذہ جو ہیں آپ سے علم کی روشنی حاصل کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے علامہ اویس الحسنی صاحب، ایک ایسے علمی اور دینی خانوادے کے چشم و چراغ کہ جس گھرانے نے بے شمار علم کے چراغ روشن کیے۔ آج تشریف فرمائے علامہ صاحب، ہم خوش آمدید بھی کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ میرے بائیں جانب تشریف فرما عالم اسلام کے ممتاز، معروف، خوشگلو، خوش الہان، خوش آواز، خوش گفتار ثناخواں جناب ذوالفقار علی حسینی، آپ کی اور ہمارے پسندیدہ ثناخواں، آپ بھی بہت پسند کرتے ہیں، میں بھی بہت پسند کرتا ہوں ماشاءاللہ، دنیا بھر میں جاتے ہیں، سرکار علیہ السلام کی ثنا و توصیف کے حوالے سے جانے پہچانے جاتے ہیں۔ آج تشریف فرما ہیں ذوالفقار بھائی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اور رحمت سحر کے دو وہ ثناخواں ماشاءاللہ کہ جو اس رحمت سحر میں مختلف کلام پڑھتے ہیں اور ایک کیفیت اور ایک سما باندھ دیتے ہیں ماشاءاللہ، زہیب علی اشرفی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور محمد شاہ رخ قادری موجود ہیں۔ دونوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ ہی سے گزارش کروں گا، آپ دونوں حضرات اپنی خوبصورت آوازوں میں اللہ رب کریم کی حمد سے آج کے رحمت سحر کا آغاز فرمائیں۔ لا الہ الا لا الہ الا ایک طلب ہے ایک ہی خو، لا الہ الا اب تو ہے تو اور تو ہی تو، لا الہ الا تیری عبادت کیا کہنا، تیری
حقیقت کیا کہنا، تیری عبادت کیا کہنا، تیری حقیقت کیا کہنا، ہو گئی دنیا قبلہ رو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، اٹھ گئے آنکھوں سے پردے، راز کھلے سب جلووں کے، مجھ سے اب کیا دور ہے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، مجھ کو اپنی ہستی کا چل جائے ایک روز پتہ، سامنے جب ہو میرے تو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ صلی اللہ سے گونج اٹھی، تیرے حرم کی آج فضا، صلی اللہ سے گونج اٹھی، تیرے حرم کی آج فضا، آئی مدینے کی خوشبو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو۔ ماشاء اللہ جناب لطیف اثر مرحوم کا لکھا ہوا خوبصورت حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے ہمارے مہمان ثنا خانان مصطفیٰ۔ ناظرین، رزق حلال آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ اس حوالے سے مفتی صاحب کیا فرمائیے گا کہ قرآن کریم میں رزق حلال کی اہمیت کے حوالے سے کیا ارشادات ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، کسی بھی چیز کی اہمیت مختلف جہت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، جس میں سے ایک جہت یہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا حکم ارشاد فرما دے تو وہ ضرور طیب اور حسن ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ صاحب حکمت ہے، اور صاحب حکمت جس بھی کام کا حکم دیتا ہے وہ ضرور حسن ہوتی ہے۔ یقیناً لہذا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم ان چیزوں میں سے کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حلال اور طیب عطا فرمائیں۔ حلال طیب بھی تو حلال تو وہ ہیں کہ جو آپ اصول شرع کا لحاظ رکھتے ہوئے قوانین شرع کا، قیودات، لمیٹیشن، شرائط، ان تمام کا لحاظ چیز لیتے ہیں تو وہ ہے حلال۔
ٹھیک ہے، شریعت نے بھی اس کا استعمال جائز قرار دیا ہو، طریقہ کار بھی. اور پھر ایک طیب کی جو قید لگائی ہے، مفسرین نے فرمایا کہ یہ اشارہ اس طرف کہ فی نفسی ایک چیز بعض اوقات حلال ہوتی ہے لیکن آپ کے کسی فعل اور عمل سے اس کے اندر حرمت شامل ہو جاتی ہے. جیسے مرغی کھانا حلال ہے لیکن آپ چوری کر کے کھانا حرام کہیں گے اس اعتبار سے. تو حلال بھی ہو اور پھر پاکیزہ بھی ہو، گویا کہ وہ فی نفسی حلال بھی اور اس کا طریقہ کار جو آپ نے حصول کا اختیار کیا وہ بھی بالکل پاکیزہ اور طیب ہونا چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کا جب حکم اس چیز کے بارے میں آ گیا تو معلوم ہوا کہ ہمیں اس بات پر غور و تفکر کرنا ہوگا کہ جو ہم حاصل کر رہے ہیں وہ حلال بھی ہو اور طیب بھی ہو. ایک صاحب کو درس قرآن کی دعوت دی، کہنے لگے کہ جی کے لیے کمانا بھی تو عبادت ہے. تو ان کو سمجھایا کہ بھی اور ہی میں بڑا فرق ہے، کمانا بھی عبادت ہے یا کمانا ہی عبادت ہے، اس میں فرق ہے. پھر ان سے پوچھا گیا کہ اچھا یہ بتائیے کہ وہ کہنے لگے کہ بیوی بچوں کے لیے حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، کہ حلال کہتے کس کو ہیں؟ تو تھوڑی دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے اچھا آپ بتائیں. تو جس کو کہا تھا اس نے کہا جی کما آپ رہے ہیں بتاؤں میں. تو ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی بہن اپنی عقل کے زور پر کسی چیز کے حلال اور حرام اور مکروہ ہونے کا تعین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یقینی سی بات ہے یہ احکام خدا بندی ہیں، احکام رسول ہیں، یہ اپنی عقول سے حل نہیں کیے جا سکتے. اور عقل وہ کہ جو تعلیم شرع سے عاری اور خالی ہو. اگر ایک عالم دین ہو نا تو وہ اپنی عقل اور پھر تعلیم شرع کے آمیزش سے ایک بہترین نتیجہ مرتب کر سکتا ہے. تو اس لیے جتنے بھی میرے بھائی دیکھ رہے ہیں میری گزارش ہے کہ کوئی آپ چیز خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، پیسہ انویسٹ کرتے ہیں، اس کی شرائط متعین کرتے ہیں، یا کسی کوئی چیز رینٹ پر دیتے ہیں جس کو عربک میں اجارہ کہتے ہیں، یا آپ کوئی جاب کرتے ہیں اور اپنی سروس پرووائڈ کرتے ہیں سامنے والے کو، ان تمام چیزوں کے بارے میں پہلے شرعی احکام کسی اچھے مستند عالم دین مفتی صاحب سے معلوم کر لیں. ورنہ بسا اوقات انسان رات دن خوب محنت کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے دانش میں سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں بالکل دیانت داری سے کما رہا ہوں، لیکن ایک ایک پیسہ حرام ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بڑی خوبصورت انداز میں مفتی صاحب نے رزق حلال کی جو اہمیت ہے از روئے قرآن اس کو بیان فرمایا. اور یہ بڑی حلال طیب کے حوالے سے جو بہت اہتمام ہے اور جس کو باقاعدہ طور پر ہمیں فوکسڈ کرنا چاہیے، ہم اس کو نہیں فوکسڈ کرتے، اس حوالے سے مزید جانیں گے. اور جہاں تک مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہم اپنے طور پر فیصلہ کر لیتے ہیں، آج ہم علماء سے دور ہیں، اپنے دین کے جو مقتدا ہیں ان سے دور ہیں، اس لیے ہم خود ہی فیصلے کر لیتے ہیں اپنی زندگیوں کے. بہت سے ایسے معاملات ہیں کہ جس میں ہم اپنے فیصلے خود کر کے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اس میں اگر شرعی احکامات معلوم کر لیے جائیں تو بہت زیادہ مناسب ہے. ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا کہ رزق حلال کے دنیاوی فوائد تو ہیں ہی، اس پر بھی کچھ روشنی ڈالیے گا، اخروی جو فوائد ہیں اس پر بھی کچھ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک بزرگ نے اپنے مریدین سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کھانے کے آداب کیا ہیں. تو کسی نے کہا کہ حضرت اپنے ہاتھوں کو دھونا، کسی نے کہا کہ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا. لوگوں نے مختلف کھانے کے آداب بیان کیے. تو آپ نے فرمایا کہ کھانے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب تم کھانے کی طرف ہاتھ بڑھاؤ تو یہ دیکھو کہ وہ رزق حلال ہے یا حرام ہے. حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ اس میں اعظم کیا ہے تو فرمایا کہ اپنے معدے کو حرام لقمے سے خالی کر لو، اللہ رب العزت کو جس نام سے پکارو گے وہ تمہارے لیے اس میں اعظم ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اب آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، فرمایا اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دو اور اس پر پکے ہو جاؤ، اس پر قائم ہو جاؤ. تو اگر انسان نماز کا اہتمام کرنے لگے اور اس پر پکا ہو جائے تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ پھر تمہیں ہم سے رزق کا سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، فرمایا کہ ہم تمہیں رزق خود عطا فرمائیں. دیکھیے رزق حلال کے بنیادی طور پر اگر آپ دنیاوی اور روحانی یعنی اخروی فوائد کے حوالے سے اگر آپ بات کریں، اخروی حوالے سے اگر آپ بات کریں تو ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو شخص رزق حلال کماتا ہے، فرمایا قیامت کے دن وہ اللہ کی بارگاہ میں ایسے پیش ہوگا کہ گویا کہ اس کا چہرہ چاند کی طرح سے چمک دمک رہا ہے. اور ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کیا. ہاتھ میں آپ کے سختی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ یہ تمہارے ہاتھوں میں سختی کیسی ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محنت مزدوری کرتا ہوں جس کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور فرمایا کہ اے معاذ تمہارے ان ہاتھوں سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں.
پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید میں خود اللہ رب العزت نے انبیاء کرام علیہ السلام کو حکم دیا، فرمایا کہ کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، طیبات پاکیزہ حلال چیزوں کو کھاؤ اور نیک اعمال کرو۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ انسان کے پیٹ میں جو رزق جاتا ہے ویسے ہی اعمال کا صدور انسان کے اعضائے ظاہریہ سے ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں، بہت سے لوگوں کو ایسی لا علاج رئیس بھائی بیماریاں ہو جاتی ہیں کہ کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، لیکن وہ تیل میں بنی ہوئی، گھی میں بنی ہوئی چیزیں نہیں کھا سکتے، میٹھا نہیں کھا سکتے۔ تو بہت سے مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کیونکہ رزق حلال کا اہتمام نہیں کرتے، اس کی وجہ سے بعض اوقات ہمیں ایسی بیماریوں کے اندر بھی مبتلا کر دیا جاتا ہے، تو انسان بہت سی بیماریوں سے محفوظ و مامون رہتا ہے۔ پھر ایک اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمیں ذہنی سکون میسر آتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ نے ایسے دیکھے ہوں گے کہ بینک سے انہوں نے سود پر لون لے لیا، اور جب بالآخر بینک کے ڈاکو آ کر ریکوری کے لیے آپ پہنچتے ہیں تو انسان بالآخر خودکشی کا بھی نعوذ باللہ من ذالک ارتکاب کر لیتا ہے۔ تو لہٰذا انسان جب رزق حلال کماتا ہے تو اس کے ظاہری فوائد اور مادی اور دنیاوی فوائد اپنی جگہ، اور اس کے اخروی فوائد اپنی جگہ، اور سب سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ رزق حلال کماتے ہیں، اگرچہ ظاہری اعتبار سے کوئی بہت زیادہ ظاہری بینک بیلنس ان کے پاس نہ ہو، رات کو روکھی سوکھی کھا کر اپنے گھر میں سکون اور چین کی نیند ضرور سو جاتے ہیں، اور یہ وہ دولت ہے جو بڑے بڑے امیروں کو وفات کے بستر پر نصیب نہیں۔ اسی لیے فرمایا گیا الکاسب حبیب اللہ، کہ محنتی اللہ کا دوست ہے۔ علامہ صاحب کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ہم قصص الانبیاء زیادہ تر لوگ نہیں جانتے کہ انبیاء علیہ السلام کے کیا کیا پیشے تھے، کیا کیا کام کیا انہوں نے، انبیاء علیہ السلام اور رزق حلال، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے گا۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رئیس بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر نبی نے کوئی نہ کوئی پیشہ ضرور اختیار کیا۔ انہوں نے ساری زندگی رزق حلال کی تلاش میں ہمیشہ دنیا کے سفر کیے اور پیشہ اختیار کرتے رہے۔ ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے کھیتی باڑی کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، انہوں نے کھیتی باڑی کی اور خود تعمیر کا کام کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام تیر کمان بڑے اچھے انداز سے بنانا جانتے تھے، انہوں نے وہ بیچنا شروع کیا اور اس سے انہوں نے کمائی کی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے بارے میں جو ہمیں ملتا ہے اس میں یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام خیاط تھے، یعنی کہ درزی کام کیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعریف فرمائی کہ وہ اپنے ہاتھ سے کماتے تھے اور کام کیا کرتے تھے کہ زرہ بناتے تھے، اور ایک زرہ ایسی بہترین بناتے تھے کہ 6,000 درہم میں بکتی تھی رزق میں، اور 2,000 درہم وہ صرف اپنے لیے رکھتے تھے اور 4,000 درہم جو ہے وہ پھر صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سود کھاتے تھے اپنی والدہ کے ساتھ، اور بعض کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ رنگ سازی کا کام کرتے تھے۔ اسی طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں ملتا ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کی ذات کے لیے، شعیب علیہ السلام کی صاحبزادوں سے ملاقات ہوئی تو اجرت پر انہوں نے 8 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق یا 10 سال اجرت پر بکریاں چرائی، یہ کام بھی انہوں نے کیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی، یہ ہواؤں کی حکومت بھی آپ کے پاس تھی، جنوں کی حکومت بھی آپ کے پاس تھی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں آپ کیا کام کرتے تھے کہ آپ کھجور سے زنبیل بنایا کرتے تھے اور اسے فروخت کیا کرتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بچپن میں بکریاں چرائیں اور پھر تجارت کا کام بھی بچپن میں کیا، اور پھر بڑے ہو کر بھی تجارت کے ساتھ آپ منسلک رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث پاک میں، ما بعث اللہ نبیا الا رعى الغنم، اللہ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر اس نے بکریاں ضرور چرائی ہیں۔ صحابہ حیران ہوئے، یا رسول اللہ کیا آپ نے بھی بکریاں چرائیں؟ تو حضور نے فرمایا ہاں میں نے بھی بکریاں چرائی، اور میں نے تو دراہم سے بھی، قرارید کا لفظ آیا لأہل مکہ کہ میں نے تو قرارید ٹکے جسے کہتے ہیں چند پیسوں کی خاطر بھی میں نے بکریاں چرائیں اور اپنا روزگار تلاش کیا۔ تو صحابہ کرام کو حضور سبق دے رہے ہیں، اور انبیاء کرام اختیارات کے باوجود، تعلیم امت کے لیے، اختیارات کے باوجود یہ کام کر رہے ہیں۔ ان کے بس میں تو یہ تھا کہ سونے کے پہاڑ آپ کے ساتھ چلتے، لیکن اس کے باوجود یہ آپ رزق حلال کی تلاش میں چل رہے ہیں، تو صرف اور صرف تعلیم امت کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین گرامی، رزق حلال آج ہمارے پروگرام کا موضوع ہے۔ شامل کریں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ذوالفقار علی حسینی، گزارش کروں گا بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खोया खोया है दिल होठ चुप आँख नम है बवाजे पे हम। खोया खोया है दिल होठ चुप आँख नम है बवाजे पे हम। रूबरू इनके लाया इनका करम है बवाजे पे हम। रूबरू इनके लाया है इनका करम है बवाजे पे हम। एक कोने में है सर झुकाए हुए मुंह छुपाए हुए। एक कोने में है सर झुकाए हुए मुंह छुपाए हुए। गर्दने हैं के बारे निदामत से हम हैं मवाजे पे हम। गर्दने हैं के बारे नदामत से हम हैं मवाजे पे हम। खोया खोया है दिल होठ चुप आँख नम है मवाजे पे हम। हर अंधेरा मुक़द्दर का छटने लगा। दूर हटने लगा। हर अंधेरा मुक़द्दर का छटने लगा। दूर हटने लगा। करियाए नूर में आ गए हैं कदम है मवाजे पे हम। करियाए नूर में आ गए हैं कदम है मवाजे पे हम। रूबरू इनके लाया है इनका करम है मवाजे पे हम। ज़ुल्फ़िकार भाई सुभान अल्लाह। जनाब सैयद सबीउद्दीन सबी रहमानी का लिखा हुआ खूबसूरत नातिया कलाम पेश कर रहे थे जनाब ज़ुल्फ़िकार अली हुसैनी। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है, वक्फ़े के बाद लौटेंगे। मुझे उम्मीद है
आपका और हमारा साथ रहेगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है रहमत सहर में। आज मौजू है रिज़्क़ हलाल। इस हवाले से बात करना चाहेंगे। क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में मैं सवाल पेश करना चाहूँगा। मुफ्ती साहब, ये फरमाइएगा कि ये फरमाए कि जब रिज़्क़ मुतअय्यन है तो फिर ये तावीज़ात और ये जो दुआएं करवाई जाती हैं, की जाती हैं, इस हवाले से भी फरमाइएगा। और ये भी कहा जाता है, चूँकि ये अवाम के सवालात हैं, मैं तो नुमाइंदा हूँ उनका, तो उस हवाले से पेश कर रहा हूँ। और दूसरी बात ये कही जाती है, जनाब ये कारोबार हमें रास नहीं आया, जिस जगह ये कारोबार किया गया है या दुकान की गई है वो जगह हमें रास नहीं आई। तो इसमें क्या हकीकत है? मैं चाहूँगा इस पर कुछ रोशनी डालें। जी, पहले तो ये हदीस पाक एक मैं इसमें अर्ज़ कर देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि क़लम कुदरत लोगों का रिस्क लिख कर खुश्क हो चुका है। अब किसी की परहेज़गारी उसको बढ़ा नहीं सकती और किसी का फ़िस्क़ व फ़ुजूर उससे कम नहीं कर सकता। इस तरह बुखारी की मुस्तनद तरीन रिवायात में मौजूद है कि जब माँ के पेट में बच्चा 4 माह का होता है तो एक फ़रिश्ता आता है और अल्लाह ताला की इजाज़त से उसका रिज़्क़ लिख देता है। इस हदीस के आखिर में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि फिर ना उसमें कुछ ज़्यादती होती है ना कमी होती है। तो ये कन्फर्म है कि रिज़्क़ के मामले में फ़ैसला अज़ली हो चुका है, उतना ही मिलेगा जितना अल्लाह ताला ने हमारी क़िस्मत में लिखा है। लेकिन जब इस किस्म की हदीसें सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम आलिम और रिदवान के सामने पेश की तो इसी तरह का सवाल उनके जहन में उठा और उन्होंने क्वेश्चन किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब सब कुछ पहले मुतअय्यन हो चुका है, तय हो चुका है, तो फिर अमल काहे का रहा? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद फरमाया कि तुम अमल करते चले जाओ, अल्लाह तबारक व तआला हर शख्स के लिए उस चीज़ को आसान कर देगा जिसके लिए उसको पैदा किया है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी गोया कि हमें चूँकि फ़ैसला खुदाबंदी नहीं पता, हमें कामों के अंजाम पर इत्तिला हासिल नहीं है, तो इसलिए अल्लाह ताला की ज़ात से मायूसी से हकीकतन महफूज रखने के लिए हमें असबाब और ज़राए इख्तियार करने का हुक्म दिया है। अगर ये असबाब और ज़राए ना होते तो हर शख्स की तबीयत और हर शख्स की कैफियत इतनी मजबूत ना थी कि वह अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहता। तो ये हो सकता था कि बरह रास्त अल्लाह से बदज़न होता। अब ये होता है कि कोई पीर को बुरा कह रहा होता है, कोई आमिल के पीछे पड़ा होता है, कोई कहता है यार हज़ारों दुआएं दी, 50,000 रुपये खा गया और काम कुछ भी नहीं हुआ, आमिल बंगाली। तो खुलासे कलाम ये कि अब वो अब वो अल्लाह ताला की तरफ मुतवज्जे नहीं होते, अब इन असबाब और ज़राए की तरफ इंसान होता है। फिर ये कि उम्मीद बढ़ती है, एक सहारा कायम रहता है, चले मैंने दुआ की है, मैंने वजीफ़ा, तो इस तरह के उमूर को इख्तियार करने में कोई हरज नहीं है। ख़ुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह सहाबे कराम को तलक़ीन भी की है। एक सहाबी ने जैसे आकर तंगदस्ती के बारे में आपकी खिदमत में अर्ज़ की तो आपने शायद फरमाया कि जब भी घर में दाखिल हो तो कोई हो या ना हो घर वालों को सलाम करो, चाहे कोई हो या ना हो, और एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ो। तो उन्होंने इस पर अमल किया तो वो कहते हैं कि मुझे अल्लाह ने इतना रिस्क दिया कि मेरी भी सारी कमी पूरी हुई, बल्कि मैंने दूसरों की मदद की। तो इसका मतलब देखें, इस तरह के असबाब और ज़राए इख्तियार करने को तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकदीर से मुताल्लिक़ा अहादीस के ज़िक्र के बावजूद तालीम फरमाई है। अच्छा, अब ये जो कहते हैं जी मुझे कारोबार रास नहीं आया, दुकान रास नहीं आई, ये हमारे अपने ख्यालात हैं, तवहुमात हैं। तवहुमात में ज़्यादातर इनको कहूँगा कि तवहुमात हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर एक दुकान नहीं चल रही है, आप दूसरी दुकान कायम करते हैं इसलिए कि चलो हो सकता है अल्लाह ताला ने मेरी किस्मत में दूसरे ज़रिए से ही रिज़्क़ लिखा हो, तो चलो मैं इसको छोड़कर अल्लाह ताला की उस तकदीर को हासिल करने की कोशिश करता हूँ, उस फ़ैसले के मुवाफ़िक़ अमल करने की कोशिश करता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह के तवहुमात में मुब्तला होने के बाद फिर इंसान की इधर उधर मुंतकिल होता है तो ये फिर उसके ज़ौफ़ एतिक़ादी पर दाल है, इस पर उसको तवज्जो करनी चाहिए। ठीक है, आप सब पर रहमत सहर के दरवाज़े खुले हैं। इस हवाले से, इस मौजू के हवाले से कोई सवाल आपके जहन पर दस्तक दे रहा हो तो आप शामिल हो सकते हैं और उसका जवाब इंशाअल्लाह हमारे पैनल में मौजूद उलमा हज़रात जो है इंशाअल्लाह ज़रूर इनायत फरमाएंगे। डॉक्टर साहब, क्या फरमाइएगा कि जब ये भी कहा जाता है एक नज़रिया कि जब रिज़्क़ जो है मुतअय्यन है तो फिर क्यों हम मेहनत करें और सुबह सवेरे घर से जाएं और सारा दिन बाहर रहकर जो है शाम घर लौटें थक हार कर? तो बेहतर ये कि जब अल्लाह ने रिज़्क़ देना ही है तो हम तो घर बैठे हैं, रिज़्क़ तो मिल ही जाएगा। फिर ऐसे लोग ये भी देखा गया है कि दस्त दराज करते हुए नज़र आते हैं, किसी से कुछ रकम बोरो कर ली, उधार ले लिया, किसी से कुछ मांग लिया, किसी से कुछ, लेकिन ख़ुद मेहनत करने और उससे रिज़्क़ हलाल कमाने को वो समझते नहीं जी हमारा तो अल्लाह पर तवक्कुल है। क्या फरमाइएगा? देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े तौर पर यह बात इरशाद फरमाई कि वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा। फरमाया कि तुम जितने जानवरों को और तमाम तर हैवानात को देखते हो, फरमाया इसका रिज़्क़ अल्लाह तबारक व तआला के ज़िम्मे है।
اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ایک اور انداز سے اس بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، فرمایا تم کتنے چوپایوں کو دیکھو گے کہ وہ اپنا رزق اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے، یعنی کل کا رزق ان کے پاس جمع نہیں ہوتا۔ فرمایا اللہ یرزقها وإیاکم، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی رزق دیتا ہے اور اللہ رب العزت ان کو بھی رزق دیتا ہے۔ تو گویا کہ رزق کا معاملہ ایسا ہے کہ جس طرح مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنی شان کے مطابق جس کو جتنا عطا فرمانا ہے وہ تو لکھ دیا گیا، لیکن ہمیں یقینی طور پر اپنے اعضاء اور جوارح کے ساتھ محنت کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دل کے اندر توکل کرنے کا حکم دیا گیا۔ میں اس کی ایک مثال دوں، حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مقام سے گزرے، تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جو اپنی گردنوں کو جھکائے ہوئے اور انتہائی نڈھال اور سستی کی کیفیت میں گرے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو پوچھنے پر عرض کی گئی کہ حضرت یہ قرہ حضرات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ ان کو کیا ہو گیا؟ فرمایا کہ یہ متوکلون ہیں، توکل کیے بیٹھے ہیں کہ کوئی آئے گا اور ان کی جھولی میں کچھ ڈال کر چلا جائے گا۔ تو آپ نے فرمایا یہ متوکلون نہیں ہیں، یہ متعقلون ہیں۔ فرمایا یہ امام محمد نے کتاب الکسب کے اندر یہ جو ہے وہ آپ نے بات ارشاد اچھا آج ہم عہد حاضر میں تو اس کی بہت سی مثالیں یقینی طور پر بہت سی مثالیں۔ تو فرمایا کہ یہ متعقلون ہیں، فرمایا یہ لوگوں کا مال کھانے والے ہیں۔ پھر فرمایا کہ میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ توکل کیا ہوتا ہے؟ فرمایا توکل یہ ہے کہ تم زمین کے اندر بیج کو ڈال دو، اس پر پانی دے دو اور پھر اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ وہ اپنی رحمت کی بارش نازل فرمائے اور تمہیں اپنی زمین سے رزق عطا فرمائے۔ کیا کہنا۔ اچھا ایک چیز اور بھی ہم جاننا چاہیں گے علامہ صاحب آپ کی خدمت میں کہ جب ہمارا رزق کا ذمہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے تو ایک بندہ مومن کا ایمان اس پر کس درجے پر ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا رازق ہے؟ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی ہمارا پورا نظام معیشت ہی اسی پر قائم ہے کہ اللہ ہمارا رازق ہے۔ بے شک قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، صرف رازق نہیں بلکہ خیر الرازقین ہے، خیر الرازقین ہے۔ ہمارا اللہ تبارک و تعالی یقین ایسا ہونا چاہیے جیسا کہ انبیاء کرام کا تھا۔ بالکل انبیاء کرام کے اللہ تبارک سے رابطہ ایسا مضبوط تھا، اس کے باوجود آپ تمام انبیاء کرام ذریعہ معاش تلاش کرنے کے لیے پوری دنیا کے چکر لگاتے تھے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں تجارت بھی فرمائی ہے، پھر آپ نے بکریاں بھی چرائی ہیں، پھر بچپن سے لے کر جوانی تک تجارت فرماتے رہے، اور جب کوئی سائل آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے آتا تو اسے بھی یہ تعلیم فرماتے کہ گھر پہ نہ بیٹھے رہو، بلکہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسب معاش کے لیے تم گھر سے باہر نکلو۔ صحابی آئے، پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا پیالہ ہے، صرف اسی پر گزر بسر ہے۔ تو آپ نے کہا یہ پیالہ بیچ دو۔ جب بیچا تو 2 درہم کا تھا، کہا 1 درہم اپنے گھر والوں کے لیے اور 1 درہم سے کلہاڑی خرید لاؤ اور جاؤ جنگل کے اندر درخت کاٹو، درختوں سے لکڑیاں بناؤ اور پھر لکڑیاں بنا کر اسے فروخت کرو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ آپ لوگ گھر پہ نہ بیٹھیں، صرف اللہ پر بھروسہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے دے گا، تو یہ تعلیم اسلام نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسلام جو ہے تساہل کا رد کرتا ہے، بالکل رد کرتا اور ہے، عملی زندگی کی طرف لاتا ہے۔ بے شک یہی قرآن بھی کہتا ہے، یہی احادیث مبارکہ سے بھی ہمارے سامنے آتا ہے۔ ناظرین گرامی اس سلسلے کو مزید آگے لے کر بڑھیں گے اور شامل کر رہے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ذوالفقار علی حسینی بارگاہ ختمی مرتبت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ اس سے قبل ایک کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے کیا سوال ہے؟ جی میرا سوال ہے کہ مرد حضرات تو ہوتے ہیں تو وہ حلال کما کے لاتے ہیں، لیکن عورتوں کے لیے کیا حکم ہے کہ جب شوہر کا انتقال ہو گیا تو پینشن وغیرہ ملتی ہے تو یہی اس کے لیے رزق حلال ہے اور وہ اس میں سے صدقہ خیرات کرے تو رزق حلال جو ہے وہ اپنے لیے۔ بہت شکریہ، بڑا ریلیونٹ کوئسچن کیا آپ نے، بہت شکریہ آپ کا۔ ضرور آپ کے سوال کے جواب کو بھی لیں گے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی۔ حدود طائر سے ذرا حضور جانتے ہیں، حدود طائر سے ذرا حضور
انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، انہیں خبر ہے کہیں سے، پڑھو درود ان پر، تمام دہر کا نشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نشہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں، وہ آ بھی سکتے ہیں اور وہ بلا بھی سکتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہ دوریوں کو مٹانا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بروز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، ہر ایک غلام کا چہرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جناب سرور حسین نقشبندی کا لکھا ہوا خوبصورت نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے جناب ذوالفقار علی حسینی، انتہائی دل نشیں اور خوبصورت انداز میں ماشاءاللہ اس کلام کو پیش کیا۔ ناظرین ایک ہمارے ساتھ کالر ہیں، پھر مزید آگے بڑھیں گے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ کا بے پایہ احسان ہے۔ فرمائیے گا سوال کیا ہے؟ جی آپ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی جی مفتی صاحب سے میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ آپ سب لوگوں کے جو پیسے کاروبار میں انویسٹ کیے ہوتے ہیں، کچھ اس میں بیوہ، کچھ ایسے حضرات ہیں جن کے پیسے بھی کم ہیں لیکن ان کے اخراجات زیادہ ہیں، اگر آپ اپنی مرضی سے ان کو نفع زیادہ دیتے ہیں اور جن کے پیسے بے شک زیادہ ہیں
कारोबार में, लेकिन आप समझते हैं कि उनको तो गुजारा अच्छा हो जाएगा, उनको अब थोड़ा सा नफा कम भी दे देते हैं, ठीक है, क्या इस तरह करना जायज़ है? मेहरबानी करके ज़रा ये फरमा दीजिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब। इस हमारे रहमत सहर का हिस्सा बनने पर एक मुख्तसर सा वक्फ़ा ले रहे हैं, वक्फ़े के बाद लौटेंगे तो इंशाअल्लाह क़िबला मुफ्ती साहब आपके सवालात के जवाबात भी इनायत फरमाएंगे। रिज़्क़ हलाल हम आज हमारे प्रोग्राम का मौजू है, उस पर मज़ीद सवालात भी इंशाअल्लाह शामिल करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आपका खैर मक़दम है। रहमत सहर में बहुत खूबसूरत अंदाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई वक्फ़े से कबल, और हमारे दो कॉलर्स ने सवालात भी किए थे। मैं क़िबला मुफ्ती साहब की खिदमत में दरख्वास्त करूँगा कि उनके जवाबात इनायत फरमाएँ। बहन ने फरमाया था कि मर्द तो हलाल वगैरह कमा लेते हैं, औरतें क्या करें, हाउस वाइफ ख़ास तौर पर। तो ये कहती हैं कि अगर शौहर फौत हो जाए, उनकी पेंशन मिल रही हो और उसको औरत सवाब की नीयत से खर्च करे तो क्या इसके हलाल का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बिल्कुल इनको, वो चूँकि इसकी मालिका हो जाती हैं माल की, वो खर्च करेंगे अल्लाह की रज़ा की खातिर, तो इंशाअल्लाह ये इनके लिए हलाल व तय्यब रिज़्क़ भी है और इस पर सवाब का तरत्तुब भी होगा। बल्कि मैं अपने सुनने वाले तमाम भाइयों बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपनी बच्चियों को ऐसे कुछ हुनर ज़रूर सिखाएं, ऐसे कोर्सेज़ करवाएं कि वो घर बैठकर अपने लिए कुछ न कुछ ज़राए आमदनी हासिल कर सकें, चाहे फ़िल वक्त इसकी ज़रूरत ना हो। हालात के बदलते हुए देर नहीं लगती। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं कि ऐसी ऐसी बच्चियाँ जो खाते पीते घराने की थी और एकदम फुटपाथ पर आ गए। अल्लाह अल्लाह। और वो फिर उनके एक ऐसी लाइफ स्टाइल होता है कि, और वैसी इज़्ज़त नफ्स इतनी बुलंद होती है कि किसी के सामने दस्ते सवाल दराज करना उनके लिए इंतहाई दुश्वार हो जाता है। ऐसे वक्त में हाथ का हुनर जो है वो उनके लिए नाफे होगा। और एक उन्होंने कहा कि अगर हम किसी के मुख्तलिफ़ लोगों के कारोबार में पैसे इन्वेस्ट करवाएं तो किसी को बेवा है तो हम उसको ज़्यादा नफ़ा दे दें, दूसरे को कम दे दें, तो क्या हुक्म शरअ होगा। देखिए, नफ़े की मिक़दार पहले तय की जाती है। अगर तो दोनों जानिब से माल है जिसको शराकत कहते हैं तो उसमें बाहम रज़ामंदी से नफ़ा तय करना चाहिए। और मुदारबत अगर हो उसमें भी ये उसूल होता है कि बस नुकसान का अलग रेशो होता है, लेकिन जो नफ़ा होता है ये बाहम रज़ामंदी से तय कर लेना चाहिए। चुनांचे अगर बेवा है तो पहले उसको ज़्यादा देना तय कर लें और जो दूसरा है उसे कम देना तय कर लें। ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि अच्छा हम दे देंगे नफ़ा बस आपको, मजहूल रख कर फिर बेवा को ज़्यादा दें उसको कम करें, फिर तो ये शराकत ही फासिदा में शामिल हो जाएगी, तो ये गलत होगा। तो पहले से तय कर लें, बेवा को ज़्यादा तय कर लें और दूसरे से कम तय कर लें, लेकिन पहले तय करके दें। कम ज़्यादा करने में कोई हर्ज नहीं है, जबकि बाहम रज़ामंदी से। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, क्या सवाल है आपका? भाई मेरा सवाल है कि जो कहते हैं ना कि 7 तोला सोना हो तो उस पे ज़कात है, 7.5 पे ज़कात है या 7 से ऊपर जितना है उस पे ज़कात? ये प्लीज इसका जवाब दे दीजिए। और कोई सवाल है आपका? बस बहुत शुक्रिया आपका। एक और हमारे साथ कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र एहसान है। आप फरमाइए, सवाल क्या है? सर जी, मेरा सवाल ये था आपके साथ कि मतलब अगर आपने मतलब ज़कात देनी है, ठीक है, तो कोई अपनी मतलब बहन को दे सकता है ज़कात जो मतलब बहुत गरीब है, गुरबा है, ठीक है, तो मतलब जो जिनके घर का चूल्हा भी नहीं जलता उनको दे सकता है ज़कात। और दूसरी बात ये क्या नाम है, मैं इधर से मस्कत से बोल रहा हूँ, रमजान मेरा नाम है जी जी। तो सर जी एक नात थी, मतलब वो भी अगर 2 इशारा आप उनको कह के बुलवा दिए। कौन सी? कल उन्होंने पढ़ी है उधर, क्या नाम है, ये कल ट्रांसमिशन में पढ़ी है उन्होंने नात, डिजिटल। जी जी, शान रमजान में पढ़ी है उसने नात। ठीक, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उस कलाम को शामिल करें जिसकी तरफ आपने इशारा किया। आपका बहुत शुक्रिया। जी सर, ये 7.5 तोला कम से कम निसाब है सोने का, चाहे इससे कितने ज़्यादा सोना हो, टोटल सोने पे ज़कात है। ये नहीं कि 7.5 तोला माइनस करने के बाद ऊपर वाले उस पर होगी, सब पर ज़कात होगी। दूसरा, बहन को ज़कात दे सकते हैं। इसमें शरई उसूल ये है कि जिनकी नस्ल से आप हैं उन्हें नहीं दे सकते। माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी जो आपकी नस्ल से उन्हें नहीं दे सकते। बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, बीवी शौहर को, शौहर बीवी को नहीं दे सकते, गनी को नहीं दे सकते, सैयद को नहीं दे सकते, बाकी सबको दे सकते हैं। लिहाजा बहन अगर मुस्तहक़ हैं तो बिल्कुल देना, बल्कि उनको देना अफजल होगा। ठीक, शामिल करेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़ुहैब अली अशरफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी खूबसूरत आवाज़ में नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि या
رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کر پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے غمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. اور یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت. یہ کہہ کے در حق سے لی موت نے کچھ مہلت. میلاد کی آمد ہے. میلاد کی آمد ہے. محفل کو سجانا ہے. میلاد کی آمد ہے. محفل کو سجانا ہے. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے سرے محشر. محروم کرم اس کو رکھیے نہ سرے محشر. جیسا ہے نصیر آخر جیسا ہے نصیر آخر. سائل تو پرانا ہے
أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے۔ رحمت سحر میں آج کا روزہ ہم نے اختیار کیا۔ اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے یہ ماہ مبارک ہمیں صحت، سلامتی، عافیت اور ایمان کے ساتھ عطا فرمایا ہے، اور الحمدللہ ہم یہ ماہ رمضان المبارک بھی دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے کئی ماہ رمضان ہمیں صحت و سلامتی کے ساتھ عطا فرمائے۔ آج ناظرین رزق حلال ہمارے اس رحمت سحر کا موضوع رہا ہے اور اب بھی ہے۔ میں مفتی صاحب سے جاننا چاہوں گا، مفتی صاحب آج کل منافع خوری کے لیے پھر کہا بھی یہ جاتا ہے کہ جناب رزق میں برکت نہیں ہے، منافع خوری کے لیے ملاوٹ کی جاتی ہے، ذخیرہ اندوزی کی جاتی ہے اور گراں فروشی کی جاتی ہے، یہ تمام چیزیں جو ہے، یہ فرمائیے کہ کیا اس سے رزق میں برکت ہو جاتی ہے یا رزق میں کمی واقع ہوتی ہے؟ لازم بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کسی مقام پر بکثرت کی جائے تو وہاں پر رحمتوں کے بجائے اللہ کی طرف سے لعنتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں لعنت نازل ہو وہاں بے برکتی لازم ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس طرح کے کمانے والوں کا پیسہ اسی طرح کے مختلف معاملات میں نکل جایا کرتا ہے، مہلک بیماریاں ہو جاتی ہیں، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، اور یا رشوتوں میں پیسہ نکل جاتا ہے، کہیں پہ پھنس جاتے ہیں تو پھر وہ اپنے جان چھڑانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ تھوڑا سا سمجھنا چاہیے، جیسے ابھی حضرت بھی ارشاد فرما رہے تھے، یہ حدیث میں کتنا پیارا کلام ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا توکل کرو جیسا توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اسی طرح رزق عطا فرمائے گا جیسے ان پرندوں کو عطا فرماتا ہے جو صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے باہر جاتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ باہر آتے ہیں۔ کسی چڑیا کو کبھی آپ نہیں دیکھیں گے ایک دانہ بھی، اگر چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں نا اس کے گھونسلے میں ایک دانہ بھی جمع کر کے نہیں رکھے گی۔ اسے اللہ پہ بھروسہ ہے کہ جس رب نے آج مجھے عطا فرمایا وہ کل بھی عطا فرمانے پر قادر ہے۔ ایسی ارذل مخلوق جس کو ہم سمجھتے ہیں، کتے کو دیکھ لیں، کبھی کوئی بوٹی کسی سیٹ کے نیچے چھپا کر رکھ رہا ہو کسی لکڑی کے پیچھے، ایسا نہیں ہے۔ جو مل گیا کھا لیا، ورنہ پاؤں پھیلا کے سوتا، رات کو بادشاہ ہوتا ہے، صبح اٹھ کے پھر اس تلاش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔
تو یہ اللہ پر اصل میں عدم یقین کا بھی ایک معاملہ ہے کہ اللہ پہ کامل یقین نہیں ہے کہ جو رب آج مجھے دے رہا ہے وہ کل بھی دینے پہ قدرت رکھتا ہے. تو اس میں جب ضعف پیدا ہوتا ہے تو انسان اپنی کوششوں پر زیادہ بھروسہ کرنا شروع کر دیتا ہے. پھر وہ کوشش صحیح سمت میں جا رہی ہے یا غلط سمت میں، اس کی تمیز بھلا دیتا ہے. پھر ہمارے ہاں یہ بڑی معذرت کے ساتھ ہماری بعض بہنیں برا مان جاتی ہیں، اس چیز کے پیچھے عورتوں کو بھی بڑا کردار ہوتا ہے. وہ کہتی ہیں کہ تم نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا، وہ اپنی بیوی کے لیے 10 سیٹ لے کر آیا، میرے پاس وہی پرانے دے دے کے ماریں گی صبح. اس کا اسے روزہ لگ رہا ہے، وہ سونے کے سیٹ لا کے پھینک رہی ہیں. وہ کہتا ہے کہ اچھا مصیبت میں لا کے لاتا ہوں، وہ پھر حرام کما کے لے کر آتا ہے. تو یہ خواتین کو بھی چاہیے کہ ذرا قناعت اور اللہ پر توکل کر کے رکھیں، اور آدم کے بیٹے کو ایسا نہ بنائیں کہ وہ حوا کی بیٹیوں کے پیچھے بیچارہ پاگل ہو کے تباہ و برباد ہو جائے اور اپنی آخرت بھی خراب کرے. ان کی بھی خراب ہوگی، اس کی بھی خراب ہوگی. اللہ صحیح فرمایا. اور مفتی صاحب چونکہ اس قسم کے پروگرامز کرتے ہیں کہ جس میں فقہی مسائل اور دیگر مسائل آپ بیان کرتے ہیں، تو اس میں اس نوعیت کے سوالات بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہمارے معاشرے میں سوالات موجود ہیں جو مفتی صاحب تک پہنچتے ہیں، دارالفتاء میں بھی اور آپ کے پروگرامز کے حوالے سے بھی. ایک اور ہمارے کالر ہے ہمارے ساتھ، ان کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ ہیلو جی السلام علیکم، سوال بتائیے گا. آپ کی آواز نہیں آ رہی بھائی مجھے. مجھے آپ کی آواز صحیح سنائی دے رہی ہے، سوال بتا دیجیے. آپ کی آواز بالکل نہیں سمجھ میں آ رہا. اچھا، میں کنٹرول روم میں کہتا ہوں کہ آپ کو آواز صحیح سنائی نہیں دے رہی. اچھا، ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا حال ہے؟ اللہ کا جی وعلیکم السلام. جی ایکچولی میں یہ سوال کرنا چاہ رہی تھی زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کس طرح سے ادا کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ زکوٰۃ کے لیے مطلب کیا لاگو ہوتے ہیں اس کے کہ مطلب 7 تولے کے بعد کتنا مطلب، اور اس دور میں 1 تولے پہ کتنا مطلب ہو جاتا ہے، مطلب وہ تمام ڈیٹیل میں نا مطلب معلوم کرنا تھا مجھے زکوٰۃ کے حوالے سے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال بتائیے. جی میں نے مفتی اکمل صاحب سے بات کرنی تھی. جی سن رہے ہیں آپ کو، سوال بتائیے. جی میں کینیڈا سے بات کر رہی ہوں. تو مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ ادھر ٹیکسی چلاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ٹیکسی میں ظاہر ہے وہ لوگ بیٹھتے ہیں جو کلب میں بھی جاتے ہیں اس طرح جگہوں پہ، تو وہ لے کے جاتے ہیں ان کو. تو یہ کیا رزق حلال ہے اس طرح جانا ان کو لے کے؟ اور یہ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے. ایک اور کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوال بتائیے گا. بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اگر جیسے کسی نے کوئی کفریہ جملہ بولا ہو، شریف کفر جملہ جس کے لیے اعلانیہ توبہ ضروری ہوتی ہے، تو اگر اتنے لوگ جیسے اتنا مجمع نہ ملے مگر وہ سب لوگ الگ الگ جگہوں پہ مل جائیں، تو کیا ان کو جا کے بتانا ضروری ہے کہ میں نے توبہ کر لی ہے، یا کسی ایک جگہ کچھ لوگ ہوں، وہ لوگ نہ ہوں، کچھ اور لوگ ہوں، ان کے درمیان توبہ کرنا ضروری ہوگا؟ ٹھیک. ایک اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے ایک شخص نے کسی سے یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ لیٹ کر ذکر الہی کرتے کرتے سو جایا کروں، لیکن میری اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ میں پاؤں سمیٹ کر پڑھوں. پاؤں سمیٹ کر ہی پڑھنا چاہیے لیکن میری ہمت نہیں ہوتی، بہت تھکن ہو رہی ہوتی ہے، تو میں ایسے ہی سو جاتا ہوں. دوسرے نے یہ کہا کہ ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ جس سے انسان نیکی کرنے سے محروم رہ جائے، تو تم پاؤں پھیلا کے ذکر الہی کر لیا کرو، یہ ضروری ہے. تو اس کا مطلب حکم بتا دیں دونوں میں، کس کی بات کر لیا. شکریہ. ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے، سوال کیا ہے؟ قاضی صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میں 2.5 سال ہو گیا میری شادی کو، تو میری اولاد نہیں ہے. ایک دفعہ پہلے مطلب پریگننسی ہوئی تھی اور 3 ماہ کے بعد نا وہ ضائع ہو گیا تھا. پھر پریگننسی ہوئی، ماشاءاللہ بیٹا ہوا، اور تیسرے دن فوت ہو گیا تھا. اور میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میرے کیوں نہیں ہوتا ایسے، مطلب حمل ہو جائے اور میرے شوہر کا کام بھی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ایک اور کالر ہیں غالباً. السلام علیکم. السلام علیکم. اچھا کالز ہمارے پاس پوری ہو گئی. مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ یہ زکوٰۃ کے تو بہت سارے بہن نے مسائل پوچھے ہیں، یوٹیوب وغیرہ پر دیکھ لیں. اگر ہمارا لگ ایسا رہا ہے کہ 7 تولے کو بچانا چاہ رہی ہیں، باقی جو اس پر زکوٰۃ دینا. ہاں، اور بھی مطلب یہ کہ وہ پوری تقریباً وہ چاہ رہی ہیں تفصیل سے کویسچن کرنا، تو وہ زکوٰۃ کا وہاں بیان سن لیں، پھر کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو کال کر لیجیے گا. دیکھیں یہ ٹیکسی وغیرہ جو چلاتے ہیں، اس میں اگر کسی کے ساتھ برے کام کے تعاون کی نیت نہ ہو
تو فی نفسی وہ جہاں پر جانا چاہے اس کو چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ روزی بالکل حلال اور طیب ہوگی۔ نہ یہ اس بات کے مکلف ہیں کہ اس سے پوچھیں کہ تمہیں کہاں جانا ہے باقاعدہ، نہ حلال جگہ ہی لے جانا صرف ان کے اوپر کوئی فرض یا واجب ہے۔ تو یہ پھر اگر ایسا ہوتا تو یہ باہر کے مسئلہ نہیں، پھر تو پاکستان کا بھی ہوتا ہے کہ ہر ایک سے پوچھتے تمہیں کہاں جانا ہے، کوئی خراب جگہ جاتا تو نہ لے کے جائیں۔ اس لیے اگر تعاون کی نیت نہیں ہے برائی کے ساتھ تو پھر بالکل ان کے لیے طیب حلال ہے، کیونکہ یہ وہاں حقیقتاً کلب کے پیسے نہیں لے رہے بلکہ اپنی ٹیکسی کی سروس پرووائڈ کرنے کے پیسے لے رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کفریہ جملہ اگر تنہائی میں کہا پھر مجمع کثیر میں توبہ کی حاجت نہیں، پھر تو تنہائی میں توبہ کرنی ہوگی، اور مجمع کثیر میں اگر اعلانیہ کہا ہے تو اعلانیہ توبہ درکار ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت نے واضح فرمایا کہ وہی مجمع موجود ہو ضروری نہیں، مجمع کثیر ہونا چاہیے تاکہ جب وہ اس کی توبہ کرے تو زیادہ تر لوگوں تک وہ بات پہنچ جائے، کیونکہ اصل یہ ہوتا ہے جب اعلانیہ آدمی کفریہ کلمہ کہتا ہے تو لوگوں کے قلوب میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، اس بدگمانی کو ختم کرنے کے لیے اتنی ہی کثیر مخلوق کے سامنے توبہ کرنی ہوتی ہے تاکہ دور تک یہ بات پہنچ جائے کہ وہ توبہ کر چکا ہے، تو لوگوں کے قلوب سے بدگمانی دور ہو جائے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا کہ ایسے ادب کا کیا فائدہ کہ جس سے انسان نیکی سے محروم ہو جائے، یہ جہالت پر مبنی ہے، مطلب اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ جن بزرگوں نے یہ آداب متعین کیے ہیں وہ ان سے زیادہ نیکیوں سے قریب تھے، تو اس طرح کی بدتمیزیاں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، پاؤں سمیٹ کے ہی ذکر کرنا چاہیے، جب آدمی سمجھتا ہے میں تھک گیا ہوں تو ذکر موقوف کر کے سو جائیں۔ بہت اچھی بات ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب بڑھتے ہیں، اب فرمائیے گا ہم رزق حلال پر بات کر رہے ہیں، روزگار پرووائڈ کرنا، مہیا کرنے میں ریاست کی کتنی ذمہ داری ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور میں نے آپ ہی کی جانب اس سوال کو کیا ہے، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے گا۔ جی سوال ایک یہ ہے میرا کہ عمرے کا حوالے سے کہ عمرہ لوگ کہتے ہیں کہ زندہ اور مطلب جو مر چکے ہیں، جو دنیا سے جا چکے ہیں، ان کے حوالے سے پوچھنا تھا کہ دونوں کا کیا جا سکتا ہے یا یہ مطلب بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا سوال یہ کرنا تھا کہ زکوٰۃ کے حوالے سے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ مطلب 2 سال یا 3 سال سے اگر نہیں دی ہے، مطلب شادی کو بھی 2 یا 3 سال ہوئے ہیں اور ظاہر ہم مستحق ہو گئے ہیں، تو پھر مطلب اب ہم نے نہیں دی ہے زکوٰۃ اگر، تو پھر ہم پھر کیسے زکوٰۃ ادا کریں؟ کیا وہ ابھی بھی ہم پر مطلب لاگو ہے کہ ہمیں وہ ادا کرنی ہے یا ہم آگے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ اور زکوٰۃ کا کیا حساب ہے، مطلب کس طرح سے اس دور میں ادا کی جائے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے سوال کیا ہے؟ جی سر میرا سوال ہے مفتی صاحب سے، یہ جو سود کی تعریف کی جاتی ہے حدیث کریمہ کے حوالے سے، جی جی اس سے متعلق سوال ہے۔ جی سوال جی مجھے آواز آ رہی ہے، سوال کیجیے۔ جی ہاں، تو اس کے حوالے سے سوال ہے کہ جب لوگ یہ آپس میں لین دین کرتے ہیں تو یہ صرف تجارتی حوالے سے ہوگا یا عام گھروں میں بھی اس کے حوالے سے یہ عام نافذ ہوگا؟ کیونکہ کئی لوگ جو ہے وہ گھروں میں یہ چیز لیتے رہتے ہیں، مثلا کسی کے گھر میں کوئی چیز ختم ہوئی ہے تو وہ دوسرے سے لے آتا ہے، مثلا چینی لے آیا، پتی لے آیا، پھر کچھ عرصے بعد اس کو لوٹاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ جو دودھ والے ہیں، لوگ ان کو دودھ بیچتے ہیں تو جب وہ کئی بار ان سے وہ دودھ واپس لیتے ہیں تو دودھ کے بدلے میں دودھ واپس لے لیتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب آپ جواب عنایت فرمائیں۔ دیکھیے رزاق اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے۔ بے شک کیپٹلزم ہو یا سوشلزم ہو، ایک مخصوص طبقہ اپنے ہاتھ میں رزق کی تقسیم لے کر نعوذ باللہ من ذالک خدائی دعویٰ کرے، یا ایک ریاست ایک بڑے غنڈے کی صورت میں سامنے آیا اور تمام تر رزق کی تقسیم کو اپنے ہاتھ میں لے اور خدائی دعویٰ کرے، اسلام ان دونوں باتوں کی مذمت کرتا ہے۔ ریاست کا کام یہ ہے کہ کئی لا یکونا دولتم بین الاغنیاء منکم، کہ وہ ریاست کے اندر جو مال ہے اس کی کانسنٹریشن، یعنی کانسنٹریشن آف ویلتھ جو ہے، دولت کے ارتکاز کو چند ہاتھوں میں ہونے کے لیے اس کو ممنوع قرار دے۔ اور دوسری طرف ریاست کا ایک بڑا کام یہ ہے کہ ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں جو مصارف ہیں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے رزق کو درست انداز سے تقسیم ہونا چاہیے، اور وسائل کی عادلانہ تقسیم، اسراف سے بھی ریاست نے بچانا ہے اور وسائل کی عادلانہ تقسیم معاشرے کے اندر کرنی ہے، لیکن ریاست رزاق نہیں ہے۔
یعنی اگر وہ سب کو ایک یکساں مواقع فراہم کریں اور وسائل کی عادلانہ تقسیم کریں، ارتکاز دولت سے اجتناب کریں، تو یقینی طور پر، اور یہ تمام کا تمام جو ہے وہ سود کا جو نظام ہے یہ اس کے اوپر بیس کرتا ہے۔ اور یہاں پر میں قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ میں چاہوں گا کہ میں اس کی تلاوت ضرور کروں۔ سورہ نوح میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے مغفرت طلب کرو، وہ بہت زیادہ مغفرت فرمانے والا ہے۔ فرمایا وہ کیا کرے گا جب تم بہت زیادہ مغفرت طلب کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اس ان آیات کی روشنی میں ہمارے ہاں علماء نے اور صوفیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص کثرت کے ساتھ استغفار کرے، اگر اس کے ہاں اولاد نہیں ہوگی تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا، اگر بارش نہیں ہوتی تو اللہ رب العزت بارش عطا فرمائے گا، رزق میں تنگی ہے تو اللہ رب العزت اس کو رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ لہٰذا مجموعی طور پر اس وقت جس حال سے ہم گزر رہے ہیں تو عوام کو، خواص کو، سب کو چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ رب العزت کے رزق کے دروازے ہم پر سبحان اللہ۔ بہت اچھا پیغام، بہت اچھا پیغام۔ ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، جی سوال بتائیے۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، سوال بتائیے گا جناب۔ میرا نام احسان ہے جناب، اور میں سعودی عرب سے کال کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ، سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا ادھر تقریباً آج سے 2-3 سال پہلے گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا، تو اس میں مجھ سے ایک آدمی کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ تو جب میں جیل سے باہر آیا تو ایک مفتی سے سعودی عرب میں، انہوں نے مجھے بولا تھا کہ آپ کو 2 مہینے تک جو ہے نا وہ روزہ رکھنا آپ پر دینے کے واجب ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا مجھ کو 2 مہینے کے روزے ایز اے دیت واجب ہے یا کہ نہیں ہے؟ آیا اس میں کسی حدیث میں اس کا ذکر ہے یا اس کی کیا حقیقت ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی اسلام، میں سن رہا ہوں آپ کو، سوال بتائیے۔ سر مفتی صاحب سے پوچھنا ہے جی جی کہ مکات گزر گئے، ہم عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، کسی کام کی وجہ سے احرام نہیں باندھا، جی جی، تو پھر دوبارہ ادھر آ کے رام باندھنا پڑے گا یا نیت کر لیں؟ ایک دن مفتی صاحب سے سنا تھا تو کہہ رہے تھے کہ عورت کسی مجبوری کے تحت وہ گزر سکتی ہے، نیت کر لے، حرام کہیں بھی باندھ سکتے ہیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ دوسرا یہ حج پہ جانے کے لیے جی جی کہ میں جو گورنمنٹ کا پرووائڈ کر رہی ہے، محرم بنا کے بھیج رہی ہے، اس کے ساتھ جانا چاہیے یا کہ اپنا محرم کے ساتھ جانا چاہیے؟ ٹھیک، اور کوئی سوال؟ بہت شکریہ۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جناب، سوال بتائیے گا۔ سر میرا سوال ہے، جب میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں جی، جیسے ہم بینک میں پیسے جمع کرتے ہیں، جو بینک کا ہماری حکومت ہے وہ غیر مسلم ہے، جو اس کا بیاج بنتا ہے تو اس کو ہم لے سکتے ہیں بیاج کو، یعنی بیاج کو کیسے یوز کرنا ہے؟ جو بینک کا بیاج بنتا ہے، جیسے ہم نے وہاں 5 لاکھ جمع کیا، ٹھیک ہے، اس کو 1 سال یا 2 سال تک یوز نہیں کیا، اس میں جو بیاج بن گیا، جب 5 لاکھ سے زیادہ رقم ہے جو اس میں بیاج بن گیا، 1 لاکھ 2 لاکھ جتنا بھی بیاج بنتا ہے، اس کو ہم کو کیا کرنا ہے؟ بینک کو چھوڑنا ہے یا کیسے کرنا ہے؟ تو ہم کو آپ بتا دیں۔ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا۔ مختلف ممالک سے مختلف ہمارے کالرز نے سوالات کیے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، مفتی صاحب سوالات کے جوابات۔ اچھا، ایک بہن نے کہا ان کی اولاد نہیں ہو رہی ہوتی ہے تو فوت ہو جاتی ہے، تو ہم انشاءاللہ دعا کریں گے، اور جیسے حضرت نے بہت اچھا وظیفہ بتایا کہ استغفار، لیکن اس کے مفاہیم سمجھ کر اور قلب میں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس کر کے جب اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت کی جائے تو پھر یہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، تو بہن کو چاہیے اس پر عمل پیرا ہو۔ ایک انہوں نے کہا کہ 2-3 سال کے زکوٰۃ نہیں نکالی تھی تو کیا وہ سابقہ زکوٰۃ باقی رہی یا نہیں رہی؟ دیکھیں، زکوٰۃ مطلق عن الوقت ہوتی ہے، یعنی جب یہ فرض ہو جاتی ہے تو اس کی ادائیگی کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں کیا گیا، پوری زندگی اس کا وقت ہے، اس میں قضا کا کوئی تصور نہیں ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ بلا عذر اگر آپ تاخیر کریں گے تو تاخیر سے گناہ گار ضرور ہوں گے، تو یہ گناہ پہ اپنے توبہ کریں اور سابقہ سالوں کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ جو حدیث پاک میں 6 چیزوں کا ذکر کیا گیا کہ ان کو ان کے ہم جنس کے ساتھ برابر بیچو اور ادھار نہ بیچو، اگر ایسا کرو، اس کے برعکس کرو گے تو سود ہوگا، یہ بالکل عام گھروں کے اندر جو چیزیں دی لی جاتی ہیں ان پر بھی اس کا اطلاق ہوگا، اسی طرح بشرطے کہ وہ موزونی مکیلی ہوں، یعنی ان کو برتن وغیرہ سے ناپ کر دیا جاتا ہو یا وزن کر کے دیا جاتا ہو، ان کے اندر اسی طرح معاملہ ہوتا ہے۔ تو دودھ اگر لیا ہے تو دودھ کی شکل میں ہی پھر اس کو اتنے ہی وزن کے ساتھ واپس کریں، اگر بطور قرض لیا ہے تو بالکل گھروں میں بھی یہ چیز جاری ہوگی۔
ایک انہوں نے یہ فرمایا کہ 2 ماہ کے روزے بطور دیت واجب قرار دیے گئے، تو یہ روزوں کا تو خیر کوئی ایسا تصور نہیں تھا، لیکن اگر انہوں نے کسی مصلحت کے تحت کہا ہے، اب وہ پتہ چلے کہ وہ انہوں نے حقیقتاً حکم کیا ان کو دیا تھا وہاں جو قاضی صاحب تھے، تو پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ میقات سے اگر کوئی شخص بغیر احرام کے گزر گیا تو اس پہ دم لازم ہوگا۔ فقہ حنفی کی روشنی میں اگر کوئی مکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو، ڈائریکٹ مکہ جانے کا، چاہے وہ عمرے یا حج کی نیت سے جائے یا عام کام کی نیت سے، میقات سے گزرے گا تو احرام کی پابندی لازم ہوگی۔ اور یہ محرم جو ہے وہ اپنا ہی ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہوتا بعض اوقات یہ گورنمنٹ یا کاروان والے کسی کے ساتھ بھی عورت کو محرم بنا دیتے ہیں، اس طرح جانا شدید گناہ ہے۔ اور کافر بینک میں اگر پیسہ رکھا ہو جس میں مسلمان کے بالکل شیئرز نہ ہوں، گورنمنٹ بالکل کافر ہو، اگر وہ بینک اپنی طرف سے کچھ ان کو اضافی چیز دیتا ہے، چاہے وہ سود کہہ کر دے، سود کی نیت سے نہ لیں بلکہ اس نیت کے ساتھ کہ کافر اپنا مال ہمیں تحفتاً دے رہا ہے، تو کافر اگر تحفتاً مال کوئی دے تو اس کا قبول کرنا شرعاً جائز ہے، تو اس کا مال مباح ہے، وہ ہمارے لیے وہ لے سکتے ہیں۔ جی ہاں، بالکل بینک میں نہ چھوڑیں بلکہ لے کر غریبوں میں تقسیم کریں۔ ٹھیک، ہمارے ساتھ 2 کالرز ہیں۔ السلام علیکم۔ وہ میرا بچہ ہے۔ جی جی ہلو جی جی سن رہا ہوں۔ تو 3 مہینہ کا ہے، میں نماز کے لیے ریڈی رہتی ہوں مگر بہت روتا ہے، پڑھ نہیں سکتی ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سوال، اور ایک اور سوال ہے، میرا شوہر بہت پریشان رہتے ہیں، ان کا مطلب کام جلدی سے نہیں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک بات، میرا بیٹا کو نا، میرا بیٹا ہے 7 سال کا، اس کا چیچک نکل گیا، اس کے لیے ایک دعا بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک اور ہمارے ساتھ کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے، سوال کیا آپ کا؟ میں نے یہ پوچھنا ہے کہ جو زکوٰۃ ہے وہ آل رسول کو نہیں دینی ہوتی، تو مدارس میں زکوٰۃ آتی ہے تو جو طلبات ہوتے ہیں آل رسول میں سے، ان کو وہ اس فنڈ میں سے اگر وہ پانی کھلا دے تو؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں شامل ہونے کے لیے، اور انشاءاللہ جوابات بھی آپ کے شامل کیے جائیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب یہ فرمائیے گا کہ ہمارے ہاں یہ دیکھتے ہیں کہ افراط و تفرید بہت ہے، کہیں نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، مانگا جا رہا ہے، اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ گداگر جو ہیں وہ کچرے سے اٹھا کر لوگ کھا رہے ہوتے ہیں، اور کہیں ہے تو اتنا ہے کہ ضائع اتنا کیا جا رہا ہے کہ اسے رزق کی جو ناقدری ہو رہی ہے، اس حوالے سے فرمائیے گا کہ رزق حلال کی اس طرح کی ناقدری اور بے حرمتی کے حوالے سے جو آج کل مناظر دیکھے جا رہے ہیں، اس پہ کیا کہیں گے؟ جی رئیس بھائی، یہ آج کل جو معاملات ہیں قرآن پاک نے اس پر بھی اپنا اپینین دیا ہے اور فرمایا انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دیا ہے، کچھ لوگوں کو نہیں دیا ہے، اور وہ بیچارے اپنے حاجت مند ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک امیر آدمی یا ایک وہ بندہ جس کے پاس کچھ یعنی کہ عہدہ ہے، وہ ظلم کر بیٹھتا ہے اور حرام طریقے سے جب کماتا ہے تو پھر اس سے بیچارے غریب آدمی کا حق تلفی ہو جاتی ہے۔ جہاں ہمیں شریعت یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے کمانا ہے، حلال کھانا ہے یا حرام سے بچنا ہے، طیب کھانا ہے یا آپ نے خبیث چیز سے بچنا ہے، اسی طریقے سے ہمیں شریعت یہ بھی بتاتی ہے کہ کس طریقے سے خرچ کرنا ہے۔ لہذا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے تعیش کے لیے ضرورت بھی پوری ہو جاتی ہے، حاجت بھی پوری ہو جاتی ہے، سہولت بھی پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد تعیش میں جب آتے ہیں اور مسابقے کی کیفیت، جیسے حضرت فرما رہے تھے کہ عورتیں ہوتی ہیں، مسابقہ اور مقابلے کی کیفیت جب گھروں میں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر اسراف چلا جاتا ہے، اسراف تک بات پہنچ جاتی ہے، اور ایک گاڑی کے علاوہ 3 گاڑیاں ہو جاتی ہیں، ضرورت نہیں تھی لیکن گھر میں موجود ہوتی ہیں۔ جب ایسا کام ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے وہ غریب جس کا حق ہوتا ہے وہ بیچارہ در بدر کے ٹھوکریں کھا رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک، صحیح فرمایا۔ میں ایک بات بس خالی میں اضافہ کر دوں کہ وہ غالباً ڈرائیور کا جو کیس آیا تھا وہ غالباً قتل خطا کے حوالے سے انہوں نے وہ بات کی تھی، تو یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 92 ہے، اس میں قرآن مجید میں اس بات کا ذکر ہے کہ وہ یا تو غلام آزاد کرے، وہ مومنہ ہونا چاہیے، پھر یہ ہے کہ وہ دیت مسلمہ جو قرآن مجید میں ذکر ہے وہ ادا کی جائے گی۔ پھر اللہ رب العزت نے نیچے آ کر اس بات کا ذکر فرمایا کہ فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، اگر کسی کے پاس یعنی غلام آزاد کرنے کا یا پوری دیت ادا کرنے کا جو تقریباً کوئی 100 اونٹ کے لگ بھگ ہے، اگر وہ ادا کرنے کی اس میں اہلیت نہیں ہے تو وہ 2 مہینے کے متواتر یعنی وہ روزے رکھے گا، جس طرح سے رمضان کے کفارے کے جو ہے وہ روزے رکھے جاتے ہیں۔ تو یقیناً اس میں سعودی عرب میں جس مسلک کو وہ فالو کرتے ہیں تو انہوں نے، کیونکہ اس میں علماء کے کئی ایک اختلافات موجود ہیں، تو یقیناً انہوں نے وہ 2 ماہ کے روزے جو کہیں وہ اسی حساب سے کہیں۔
تو اگر وہ ان 2 ماہ کے روزوں کو رکھ لیں گے تو کیونکہ وہ قتل خطا تھا اور اس کی سزا وہ جیل کی صورت میں کاٹ چکے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ 2 مہینے کے روزے ضرور رکھیں. ٹھیک ہے جی ہاں، یہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں کے اصل میں جو فقہی اختلاف ہے نا وہ بہت زیادہ ہے، تو اس وجہ سے بہرحال تو یہ اور وضاحت ہو گئی. اور کیا فرما رہے ہیں یہ سوالات جو ہمارے جی؟ ایک انہوں نے کہا بچہ روتا بہت ہے 3 ماہ کا، میں کیا کروں؟ بہن کو بس میں ایک آئیڈیا دیتا ہوں، اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ ایک نماز پڑھیں میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، اب اس بچے کے ساتھ کیا کریں گی یہ خود سوچیں. تو جب یہ سوچیں گی کہ ہاں اگر 1 لاکھ ملتا تو میں کیا ترکیب اختیار کرتی، تو انشاءاللہ وہ کر کے پھر آپ نماز ضرور پڑھیں. دوسرا یہ کہ اگر مدارس کے اندر زکوٰۃ دیتے ہیں اور اس میں کوئی آل رسول سید بچہ ہے تو پھر محتمیم کے لیے لازم ہے کہ ڈائریکٹ اس زکوٰۃ کو بچے پہ یوز نہ کریں بلکہ ہیلہ شرعی کریں، اس طریقے سے کہ غیر سید کو پہلے وہ زکوٰۃ ادا کی جائے پھر وہ مدرسے کے اندر تمام بچوں پر یکساں لگا سکتے ہیں. ٹھیک. ناظرین گرامی، آج حصول رزق کے حوالے سے بات ہوئی اور رزق حلال کے حوالے سے بہت خوبصورت انداز میں کلام ہوا اور مختلف جہتوں کے ساتھ آج کلام ہوا. میں بہت شکریہ ادا کروں گا مفتی صاحب قبلہ، آپ تشریف لائے، ڈاکٹر صاحب آپ تشریف لائے، علامہ صاحب آپ تشریف لائے، ہمارے ثنا خانان مصطفیٰ زہیب اشرفی اور شاہ رخ قادری صاحب اور خصوصاً ہمارے ذوالفقار علی حسینی صاحب تشریف لائے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب ذوالفقار علی حسینی پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت شفیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ مومن اعتقاد تو رکھتا ہے بہت سی چیزوں پر لیکن عمل اس کے برعکس کرتا ہے. یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ اللہ رازق ہے لیکن اس پر دل نہیں رکھتا. یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ ایک دن مرنا ہے لیکن ہر طور جینے کی کوشش کرتا ہے اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہ شاید ہمیشہ زندہ رہے گا. اور یہ بھی وہ توقع رکھتا ہے کہ آخرت بہت زیادہ اہم ہے، عاقبت بہت اہم ہے، لیکن سارا کچھ مال جو ہے وہ اپنی دنیاوی ضروریات پر خرچ کر دیتا ہے، آخرت کے لیے کچھ خرچ نہیں کرتا. تو ناظرین گرامی، آج کے پروگرام سے جو میسیجز آپ تک پہنچے ہیں اس کو پیش نظر رکھیے گا اور دیکھیے گا کہ رزق حلال کے حوالے سے ہم کہاں کہاں کوتاہی کر رہے ہیں اور کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ذوالفقار علی حسینی. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے. رحمت صاحب کے بعد درس قرآن پروگرام پیش کیا جائے گا جسے ممتاز و معروف ریلیجیس اسکالر جناب شجاع الدین شیخ صاحب پیش کیا کرتے ہیں. اجازت، اللہ حافظ. کہ سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بیٹھکانا بیٹھکانا ہوں ازل سے، بیٹھکانا ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا، خواہش ذات بہت ساتھ دیا ہے تیرا. اب جی
जिधर मेरे मोहम्मद उधर जाने दे, अब जिधर मेरे मोहम्मद उधर जाने दे। बैठे काना बैठे काना अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे। सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा, सूए बतहा सूए बतहा लिए जाती है हवाए बतहा। बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे, बुए दुनिया मुझे गुमराह न कर जाने दे। बैठे काना बैठे काना अज़ल से मुझे घर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर में उतर जाने दे, अपनी रहमत के समंदर